بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں جمعہ کا مبارک دن آتا تو ضرور ہے، مگر اس دن کی رحمتیں وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتی۔ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اپنے اعمال ہی ان کے نصیب کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، برکتوں اور رزق کے نزول کا خاص دن ہے، وہی دن کچھ گھروں پر عذاب جیسا بن جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی بدبو آسمانوں تک پہنچتی ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے ان گھروں کے قریب جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ عمل انسان کو اس مقام سے محروم کر دیتے ہیں جہاں اس کے لیے رزق کی راہیں کھولی جاتی ہیں۔ یہ جان کر دل دہل جاتا ہے کہ جمعہ کے دن جب ساری دنیا پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر وہ رحمت ٹکتی ہی نہیں بلکہ دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے ان 5 بڑے گناہوں میں سے صرف ایک بھی کر لیا تو ہم بھی ان بد نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے گھروں پر فرشتے آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رزق کی تقسیم نہیں ہوتی۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ گناہ صرف وہ نہیں جو آپ اندھیرے میں کریں، گناہ وہ بھی ہے جو آپ کے لہجے کے زہر میں چھپا ہو، جو آپ کے رویے کی سختی میں ظاہر ہو اور جو آپ کی نظروں میں نفرت بن کر جھانکے۔ گناہ وہ بھی ہے جب آپ اپنے بچوں کا دل توڑیں، جب ماں باپ کو نظر انداز کریں اور جب رشتوں کی عزت پاؤں تلے روند دیں۔ اسی طرح صرف پیسوں کی کمی کا نام غربت نہیں ہے، بلکہ اصل غربت اس دل کی ہے جو ہر حال میں ناشکرا ہو اور نعمتوں میں بھی شکایتیں تلاش کرے۔ آج کے دور میں لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر ایک دوسرے کو سلام کرنے کا وقت نہیں رکھتے۔ اصل غربت وہ ہیں جن کے پاس دل کا سکون نہیں، جو رشتوں کو ٹوٹتے دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ وہ پہلا گناہ جو انسان کے مقدر کو برباد کر دیتا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، بلکہ عزت سے بات کرو۔ جس گھر میں ماں باپ کا دل ٹوٹے، کیا وہاں فرشتے رک سکتے ہیں؟ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ والدین کی صرف نافرمانی ہی گناہ نہیں، بلکہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنا یا ان کی ضرورت کو محسوس نہ کرنا بھی محرومی کا سبب ہے۔ دوسرا گناہ جو انسان کی روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے وہ رشتوں کو توڑنا ہے اور اپنوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور انہیں اندھیروں میں گم کر دیتا ہے۔ جو انسان رشتوں کو توڑ دیتا ہے اس کی دعاؤں میں تاثیر باقی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے کہ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا
وہ عمل ہے جس سے گھر کی دیواروں میں برکت کے فرشتے بسیرا کرتے ہیں۔ تیسرا گناہ غیبت، بدگمانی اور دوسروں کے عیب تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ آج کل ہر دوسری محفل کسی کی برائی سے بھری ہوتی ہے۔ جو زبان دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالتی ہو وہ زبان دعا کے قابل نہیں رہتی۔ یہاں ایک اہم اضافہ یہ ہے کہ کسی کی ذات پر تہمت لگانا یا کسی کے کردار پر بلا وجہ شک کرنا بھی گھر سے رزق کے فرشتے بھگا دیتا ہے۔ چوتھا گناہ منافق اور دکھاوے کی نیکی ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جب فرشتے خاص طور پر نازل ہوتے ہیں تاکہ ان گھروں کو چنیں جہاں نور اور سکون ہو، مگر وہ ان گھروں سے گزر جاتے ہیں جہاں وہ چہرے بستے ہوں، جو مسجد میں عاجزی دکھاتے ہیں مگر بازار میں تکبر سے چلتے ہیں، جو دوسروں کو سچائی بتاتے ہیں مگر خود منافقت کی چادر اوڑھے ہوتے ہیں۔ پانچواں گناہ ہر حال میں شکایت کرنا اور نعمتوں کی ناقدری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری وہ زہر ہے جو کھلے ہوئے نصیب کو بھی زنگ لگا دیتا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی وجہ رزق حرام اور سود کا لین دین بھی ہے۔ جس گھر میں حرام کمائی کا لقمہ آتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے قدم نہیں رکھتے، چاہے وہ جتنا بھی صدقہ و خیرات کر لیں، نماز پڑھ لیں، جب تک رزق پاک نہ ہو برکت نہیں آتی۔ اسی طرح وہ گھر جہاں نمازوں کی پابندی نہیں کی جاتی اور جہاں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں گونجتی، وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں ٹھہرتے، بلکہ شیاطین اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ کا دروازہ بھی ان گھروں میں شامل ہو جہاں فرشتے برکت لے کر اتریں، تو سب سے پہلے اپنی زبان کو شکایت سے پاک کریں، اپنی سوچ کو قناعت سے بھریں، رزق حلال کا اہتمام کریں اور اپنی نگاہ کو اپنی نعمتوں پر مرکوز کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، رشتوں کو مضبوط کریں، زبان کو پاک رکھیں، دل میں اخلاص بھریں اور ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔